السلام علیکم سامعین، 26 رمضان المبارک اور 6 اپریل ہے۔ خبر کا عنوان ہے سورج گرہن۔ سورج گرہن کے تعلق سے اس مرتبہ جس قدر افواہیں اڑائی جا رہی ہیں ہماری معلومات میں اور ہماری زندگی میں، اس سے پہلے اس قدر افواہیں نہیں اڑائی گئی ہیں۔ پہلے بتا دوں، یہ سورج گرہن 8 اپریل کو پرسوں کو ہوگا، اور یہ اتفاقی بات ہے کہ سورج گرہن اس سال 8 اپریل والا ہندوستان میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ سورج گرہن لگ بھگ 9:00 پر شروع ہوگا اور 1:30 بجے ختم ہو جائے گا، یعنی سب سے لمبا گرہن ہے، اور اتنا طویل وقت تک سورج گرہن یہ کئی سال کے بعد ہو رہا ہے۔ بہرحال سورج گرہن کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اس میں کسی کوئی نقصان ہو جائے یا اس میں فلاں کام کرنا چاہیے فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی حقیقت اسلامی حیثیت سے نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نظر صرف یہ ہے کہ سورج کا گرہن ہونا، چاند کا گرہن ہونا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس دن توبہ و استغفار کرنا چاہیے، بارگاہ ہستی میں دعا کرنی چاہیے، اور اپنا خود کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ بتا دوں کہ سورج گرہن کہاں کہاں ہوگا۔ یہ جیسا کناڈا ہے، جنوبی امریکہ ہے، اور میکسیکو ہے، کیوبا ہے، اور یہ ڈومیٹک ہے، یورپ، ان جیسے ممالک میں سورج گرہن نظر آئے گا، اور ہمارے ہندوستان میں سورج گرہن نہیں ہوگا۔ اس بارے میں اس نامہ نگار نے آج صبح ایک فیس بک پر دیکھا، اس قدر افواہیں اڑا رکھی تھی کہ اس کے بعد دجال کا ظہور ہو جائے گا، اور اس کے بعد فلاں پھر امام مہدی آ جائیں گے، اور اس کے بعد اس طرح زلزلے آئیں گے، اور پہاڑ اس طرح اڑ جائیں گے، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ جو خرافات نہیں کہنے کی تھی وہ خرافات اس میں بکواس کے طور پر کہی گئی ہیں۔ بہرحال اسلامی نقطۂ نظر سے جیسے میں نے بتایا اور یہی کچھ ہے، اور کچھ سورج گرہن میں نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا یہ بہت لمبا وقت تک، کئی گھنٹے تک سورج گرہن رہے گا، اور اس میں فلاں کام کرنا چاہیے فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، فلاں عمل پڑھنا چاہیے فلاں عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں ان باتوں کی سرے سے کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہے، نہ اسلام کی اس طرح کی ہدایات ہیں۔